نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل بیت اطہار، صحابہ کبار، اولیاء کرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ۔ یا رب میرا ذوق خوشگری نہ ہو جائے، یا رب میرا ذوق خوشگری نہ ہو جائے، دریائے بلاغت کا سفینہ ہو جائے، وہ زور بیاں بخش کے میرا ہر شعر الفاظ و معانی کا مدینہ ہو جائے۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے بردر محمد افسر نصیروی صاحب، علامہ خطیب الرحمان صاحب، قبلہ واجد صاحب، اور یہ واجد وجد والے واجد ہیں، واجد وجد والے ہیں۔ واجد کے واو اور جیم سے پہلے الف ہٹا دے تو یہ وجد، یہ اللہ رسول کا ذکر آتا ہے تو یہ الحمدللہ وجد میں آ جاتے ہیں۔ تو باقی جتنے احباب یہاں موجود ہیں سب کا نام میں نہیں جانتا، میری بہنیں بچے سب کو دل کی افاق گہرائیوں سے سرور کونین علیہ السلام کی آمد پاسعادت پر، جشن ولادت پر، اس پروگرام پہ لاکھ لاکھ مبارکباد۔ میں اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے کچھ معاذر پیش کروں، یہ محبت کی محفل ہے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ سب احباب سوچتے ہوں گے کہ 4 بجے کا ٹائم تھا، تو جن کی یہ محفل ہے، جن کے لیے ہے، ان کے لیے ٹائم پوری کائنات، جیسے پہلے ہمارے علامہ صاحب فرما رہے تھے، پوری کائنات مل کے صرف یہی اگر ٹائم وہ نکالیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی شان پہ بات کرنا، آپ کی نعت شریف، تو ٹائم ختم ہو جائے گا سب کا۔ تو میں اس قابل نہیں، اور پھر میں حکم نہیں مانا، میں معذرت کرتا ہوں، میں اس قابل نہیں کہ میں ممبر شریف پہ بیٹھوں، یہ بہت بڑے لوگوں کی بات ہے۔ تو میں جستا چند باتیں انشاءاللہ گوش گزار کروں گا۔ ذوق کی محفل ہے اور بحمداللہ یہاں جو ذوق پیدا ہوتا ہے وہ میں مرشد گرامی کی دعاؤں سے بہت سے لوگ محبت فرماتے ہیں جاتا ہوں، بہت تعداد ہوتی ہے اور اتنا ذوق پیدا نہیں ہوتا جتنا بحمداللہ یہ جو صوفیات کو دل سے ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں، یہاں جو ذوق پیدا ہوتا ہے بحمداللہ۔ تو حضور پر نور علیہ السلام کا ذکر آج سے نہیں ہے، آج سے نہیں ہے کہ ہم یہاں کر رہے ہیں، یہ ذکر کب سے چلا، کہاں سے چلا۔ کچھ لوگ تو دائرہ محیط کرتے ہیں نا کہ وہاں سے چلا، تو اللہ نے قرآن میں جو فرمایا، جس آیہ مبارکہ کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، میری کوئی حیثیت تو نہیں کہ اس آیت پہ بولوں یا اس کا میں حق ادا کر سکوں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، بلند کر دیا۔ بلند، میں گرامر کی بات نہیں کروں گا، یہ صرف اتنا کہوں گا جو علماء ماشاءاللہ جو جانتے ہیں کہ یہ فعل ماضی مطلق ہے، یہ مطلق بات ہو گئی، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے کب ذکر بلند کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا۔ کب بلند کیا؟ دیکھیں نا، یہ جو ماضی مطلق کا دائرہ ہوتا ہے یہ بہت وسیع ہوتا ہے، بڑا پیچھے تک جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام جتنی جب سے کائنات ہے آج تک جو وقت گزر گیا، واجد صاحب کہتے ہیں میں نے پانی پی لیا، افسر صاحب نے کھانا کھا لیا، تو کب کھایا اس کا ٹائم کا تعین نہیں ہے، یہ سب ماضی ہے، یہ پاسٹ سینٹینس ہے۔ تو اللہ نے ذکر بلند کر دیا، یا اللہ کب کیا؟ آدم کے دور میں کیا، جب یہ آیت مبارکہ اتر رہی تھی تب کیا۔ کب فرمایا؟ عیسیٰ موسیٰ کے دور میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب
ولادت باصحابت نے تب ذکر بلند کیا، کب ذکر بلند کیا؟ دیکھیں نا کب ذکر بلند. تو بعض لوگ اس کا دائرہ محیط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے کن فیکون کہا، جب کن کہا ہو جا فیکون ساری کائنات ہوگی، تو شاید اس وقت کی بات ہے، تو کن فیکون تو اس وقت فرمایا نا کہ ساری کائنات جو کچھ اللہ نے تیار کرنا تھا، جو پیدا کرنا تھا، اس کو مخاطب کر کے اللہ کے علم میں تھا نا، سب کچھ اللہ کے علم میں تھا، اس کو مخاطب کر کے فرمایا کن فیکون، وہ سب کچھ ہو گیا. ایک نقشہ نفیس جو ہوتا ہے، یہ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، تو اس کے ذہن میں پہلے علم میں وہ نقشہ ہوتا ہے. ہم تو لاکھوں پاؤنڈ دیتے ہیں نا، پاکستان میں بھی اتنے پیسے لیتے ہیں وہ نقشہ بنانے کے، کوٹھی بنانی ہے، بلڈنگ بنانی ہے، مسجد بنانی ہے. تو نقشہ نویس کے وہ ذہن میں اللہ کے ساتھ کوئی مثال نہیں جاتی، یہ صرف سمجھانے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں، ہماری جو اپنی سمجھ کے لیے باتیں ہوتی ہیں. تو وہ اپنے اس نقشے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس صفحے پہ آ جا، تو ہم لاکھوں روپے دیتے ہیں، تو قربان جائے نا اس خالق کے حقیقی پہ. کن کہا تو مفت کہا، کوئی فیس نہیں لی، کن کہا تو مفت میں کہا. تو جو لوگ، میں اب ٹچ کروں گا کچھ باتیں، جو لوگ اس کا دائرہ محیط کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ بدنصیب وہ بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد بچپن سے بھی نبوت کو مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد. آپ دیکھیں نا ایسے لوگ. اور کچھ وہ بھی ہیں جو اس کا دائرہ محیط کرتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ کن فیکون، شاید وہاں کی یہ بات ہے، یہ وہاں کی بھی بات نہیں، یہ بہت پہلے کی بات ہے. اگر کوئی دائرہ محیط کرے گا تو تاجدار گولڑا، میرے روحانی و مانوی جد اعلیٰ، مجھے فخر ہے، میری حیثیت نہیں کہ میں نام لوں، لیکن نام لینا پڑتا ہے ادب سے کہ پتہ چلے کہ میرا روحانی جد اعلیٰ کون ہے. سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بول پڑیں گے، وہ بولے، انہوں نے کہا نہیں اوے تو جتھوں نہیں گل پیا کرنا، اتھوں تک نہیں پریت میں لائی وی، تے کہ فرمایا، میں ذرا ترنم بھی تھوڑا جا جتنی بڑی بساط ہے کہ کن فیکون تاں کل دی گل ہے، اساں اگے پریت لگائی. کن فیکون تاں کل دی گل ہے، اساں اگے پریت لگائی. تو دائرہ مفید کرنا لیا، تو میں حرف نشان نہ جے تو دتی میم گواہی. تو میں حرف نشان نہ جے تو دتی میم گواہی. تے اجے بھی سانو او پہ دسدے بیلے بوٹے کاہی. تے مہر علی شاہ رل تایوں بیٹھے، جد سکھ تہانوں آئی. مہر علی شاہ رل تایوں بیٹھے، جد سکھ تہانوں آئی. دیکھا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میم کی گواہی کو کب ثابت کر رہے ہیں؟ کب؟ یہ بیلے بوٹے کا ہی، یہ باہر کو بیلے بوٹے نہیں لگے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں. اسماء صفات اس دور میں جب کچھ بھی نہیں تھا، عالم ہو تھا، اللہ جل شان ہوئی. پلیز یہ ریڈ
چھوٹی گاڑی ہے میکرا، اس نے رستہ بلاک کیا ہوا ہے، جس کی بھی ہے پلیز وہ موو کر دیں. تو یہ عالم ہو تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک دفعہ حضرت جابر کی وہ روایت آپ نے سنی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ تو صرف یہ نوادے میں آئے نا ہم کو سکھانے کے لیے. یہ آج لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کہ یہی لوگ اعتراض کرتے اگر وہ جو اصلی آپ علیہ السلام کو جو اللہ نے وہ دیا وہ بنایا جس چیز سے، اگر وہ اس نور میں آ جاتے تو یہی کہتے کہ اللہ نے نور بھیج دیا، ہم ان کو کیسے فالو کریں، نماز کیسے پڑھیں. تو ہم کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو راہ پہ لگانے کے لیے، اللہ کی طرف لانے کے لیے وہ اس نبادہ بشریت میں اللہ نے بھیجے. تو اصل آپ کی جو ہے وہ اللہ نے نور سے آپ کو پیدا کیا، اپنے نور سے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. تھے تو آئے نا، ہم سب جہاں تھے حضور علیہ السلام کے صدقے سے، تو جہاں تھے تو اللہ نے بھیجا نا. تو یہ بہت پہلے کی بات ہے. تو حضرت جابر نے جب رضی اللہ عنہ نے پوچھا نا عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ کے نور کی تخلیق کب سے ہے، تو بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ جابر جبریل نے میں سے ایک دفعہ پوچھا کہ جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک ستارہ دیکھتا آیا ہوں جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے، اور میں نے 72,000 دفعہ اس کو دیکھا ہے. میں نے 72,000 دفعہ اس کو دیکھا ہے. میں نے 72,000 دفعہ. یہ آج کی بات نہیں ہے. ارے کم بختوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد بھی نہیں ماننے والے کہ 40 سال کے بعد آپ نے اعلان کیا. وہ اعلان کی بھی بڑی میں ٹائم نہیں ہے، بڑی نوعیتیں تھی، پردے رکھنے تھے، اپنے پرایوں کو چیک کرنا تھا. میں اعلان کروں گا تو کون مانے گا، اور پہلے کون مانے گا مجھے دیکھ کر، میری ادائیں دیکھ کر. میں وقت نہیں ہے اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں جو بات کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ السلام نے کہ جبریل وہ تمہارے اس آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا نور تھا جس کو تو دیکھتا رہا. یہ جبریل کی بھی کا نالج بھی ختم ہو گیا وہاں. تو اللہ جب سے ہے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں مخفی خزانہ تھا، میں نے ظاہر ہونا. جب اللہ نے ظاہر ہونا چاہا تو سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا کیا وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو، ان کے نور کو پیدا کیا. تو دیکھا نا کہ اس نور کا ظہور ہوا. تو کائنات میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ارے تم سے تو جو لوگ منافقت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، منافقت ہے یہ کہ آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ آئے اور تم کہو نہیں جی ہم سیرت کی محفل کریں گے، ہم آپ کی جو دنیا سے جاننا ہے اس کی محفل کریں گے. ارے کم وقتوں ولادت پہلے ہوتی ہے یا وصال تمہارے، چلو 2 منٹ تمہاری بات مان لیتے ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ وصال ہوا ہی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو ہمارے نزدیک. لیکن 2 منٹ کے لیے آپ کی بات کو آگے رکھتے، صرف 2 منٹ کے لیے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے. صرف 2 منٹ کے لیے اگر ہم آپ کی بات کو رکھ لے سامنے تو پہلے کم وقتوں پہلے ولادت کو بناؤ نا، پہلے ولادت کو مانو، وہ جشن مناؤ، پھر ہمارے سامنے بیٹھ کے آپ کے وصال کو جس طرح تم کہہ رہے ثابت کرو. اگر ثابت کر جاؤ تو پھر ہم بھی منائیں گے، افسوس آپ کے ساتھ بھی کریں گے، لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے نا. ہمارے مشائخ نے صوفیاء نے جو کام کیا ہے، جو محنتیں کی ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں، وہ ویسے کتابیں نہیں ہیں. تم نے تو وہ علم حاصل کیا نا جو گستاخی سکھاتا ہے، ہمیں وہ علم نہیں دیے گا. ہم جو بیٹھے ہوئے یہاں سب ظاہری اتنی کتابیں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کوئی مولوی یا علامے نہیں ہیں، لیکن وہ مولوی اور علامے جو بڑے بڑے اہل حدیث کہلاتے ہیں اور شیخ القرآن کہلاتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں شیخ القرآن، قرآن کا بھی شیخ ہے، کم وقت شاگرد بان قرآن کا شیخ القرآن، قرآن کے بھی شیخ بن گئے، اور یہ پتہ نہیں کہ اس ذالک الکتاب میں لکھا ہوا کیا ہے. ذالک الکتاب میں یہ علماء میں نہیں رہ سکتا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نہیں زیادہ ٹائم رہنا چاہتا، میں نے بھی بڑے دور جانا، بڑے دور سے آیا ہوں، ایلزبری سے آیا ہوں، دور سے آیا ہوں، لیکن بڑے سرور میں آیا ہوں، کیونکہ محفل حضور میں آیا ہوں. جی محفل حضور میں آیا ہوں. تو اگر کسی کی دل شکنی ہو اس وجہ سے کہ میں ٹائم لے رہا ہوں، معذرت میں نہیں لینا چاہتا، قتل نہیں لینا چاہتا. میں نے کہا 10 منٹ میں پھر بھی کوشش کروں گا. مواد اتنا ہے، مرشد گرامی نے اتنا پان دیا کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں آج اسٹیجوں پہ جو ہر لمحے نبی علیہ السلام کے نقائص اور وہ طرح طرح کی باتیں لوگوں کے ذہن سے محبت نکالنے کی باتیں کرتے ہیں،
یہ صرف یاد رکھیں، یہ صرف الفاظ کے کھلاڑی ہیں، یہ صرف الفاظ کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہیں۔ قرآن پاک آپ پڑھیں، اگر آپ قرآن کے صرف وہ آیات پڑھتے رہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ جب تک کسی عالم دین، مجھے بحمداللہ مرشد کی دعاؤں سے یہ فخر، یہ بھی حاصل ہوئی بات کہ میں نے ہمارے علامہ مولانا قاضی عبداللطیف صاحب زبری، میں ان سے کچھ بارے میں نے کوشش کی جتنی میری عقل کے ساتھ ہے، تو جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورا قرآن تو نعت مصطفیٰ ہے۔ سمجھ کے پڑھیں تو یہ جو جتنی ڈنڈ پئی نا بار یہ سمجھے نہیں ہے جیسے اچھا نہ سمجھی چل جتنے مرضی علامہ در مشاہد لانے رہا، جب تک الفاظ کے معنی میں آپ نہیں اتریں گے اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اس کا اثر آپ نہیں لیں گے۔ تو میں یہ بات کروں گا کہ اس ملک میں آپ جہاں رہ رہے ہیں، اسی ملک کی میں مثال دے رہا ہوں۔ ارے یہ جو لوگ جنہوں نے 25 دسمبر کی تاریخ رکھی ہے، 25 دسمبر کو جو بھی یہ کرتے ہیں، ظاہراً ان کا کوئی کام بھی یہ نہیں کہ یہ دار اسلام سے خارج ہے، کلمہ نہیں پڑھتے، جو کچھ یہ کرتے ہیں اس دن وہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا کوئی یعنی کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ لیکن دیکھیں ایک بات، میں نے کہا کہ ہمارے کلمہ گو بھی کئی منافق ہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں۔ میں یہ بات سب کر رہا ہوں اسی ملک کی مثال دے کر کہ یہ جو لوگ کلمہ بھی نہیں پڑھتے، ان کا ایمان نہیں، ہمارے آقا کو بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ان کو پتہ نہیں، لیکن ان سے پوچھیں، ان لوگوں سے جا کے پوچھیں آپ 25 دسمبر کے پہ کر رہے ہو؟ میں بھی انگریزوں میں کام کرتا ہوں، میری بات ہوتی رہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسس کی پیدائش ہوئی تھی، ہم وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان لوگوں سے جو کلمہ گو ہیں، جو دائرہ اسلام میں ہیں، لیکن ہمارے آقا جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی، سب کچھ بنا۔ ارے تجھے آج ممبر رسول نہ ملتا، مسجد نہ ملتی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جی اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ملتا تمہیں۔ تو انہیں کو بھونک رہا ہے، انہیں کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ جو غیر مسلم ہیں، غیر مذہب ہیں، کلمہ بھی نہیں پڑھتے، اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے پیغمبر کی جناب جیسس پیس بے گاڈ کی ہم وہ برتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جس رنگ میں وہ کر رہے ہیں، جو بات وہ کر رہے ہیں، ان کو اس کی تاریخ کا بھی پتہ نہیں۔ لیکن دیکھیے وہ کر کیا رہے ہیں، غلط ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کر رہے ہیں، میسج یہ دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر کی یہ تاریخ پیدائش ہے۔ تو ایک کلمہ گو ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتا ہو، تو افسوس نہیں ہے اس پہ کہ جب بھی یہ مہینہ آئے تو اس اپنی پک کونے کھٹکائی ہوئے رونا پہ ہوئے اے رونے رہے سنساری تھی کہ نصیبہ سے رونا آیا اساں بحمداللہ خوش رساں بیشاں خوش باج رساں اساں نا سنیاں نا بڑھا تاکہ نو 80 سال نا بڑھا اسی تے چہرے تے نور برسنا اسی کیونکہ اس نور والی ذات نا نسبت لائی سے اس نور والی ذات نا نسبت پیدا کی تھی تے نسبت انجلی پیدا کی تھی ڈائریکٹ اے جائے آستانے نسانے اے عیدگاہ شریف اے سیال شریف اے گولڑا شریف گمگول شریف اور بھی حضرات اس دن بیٹھے ہیں ایک اثر صوفیاں پہلا کام یہ کیتا کہ محبت رسول سکھائی نے تے باہر کام نہیں شروع کیتا نے ڈنڈا چاہ کے اندروں کام شروع کیتا نے پہلے اندر نہ باطن نہ علاج پہلے کیتا نے تے پھر ظاہر ہوئی ہو گلاں اے بیٹھے ہیں سارے نسبت گن کے اے سارے صوفیاء بحمداللہ ایک ترو کے کھانے نے بندے نہیں اے بحمداللہ انہاں ایسا کام کیتا کہ نہ وہ نسبتاں وہ محبتاں لوگوں دل وچ پیدا کیتیاں تے افسوس نہ دے گلاں تے اج بھی میں ان چونکہ اے مضمون ایسا ہے کہ اساں سارے صرف اس مضمون تے گل کرنے لواں تے گل مکڑی نہیں ہن آخر تے اے سن تک ہو کہ اے آیا وہ ذکر ختم ہو گیا ہوں اٹھا بلند ہو گیا نا ثابت ہو گیا نا تے پھر اگے اج تک یہ نا شریف پڑھی جانی اے جڑا اس ویلے تک جو بھی ذکر ہویا اے ورفعنا اللہ کا ذکر تو بعد کوئی نہیں حضرت ہمارے جو بردر آئے تھے شاہ صاحب کتنی محبت سے نعتیں پیش کی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ورفعنا بلندی یہ حضور نصیر ملت کی بات میں گوش گزار کر دوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جی جو نعت شریف ہے چونکہ نعت آپ اٹھا کے پڑھتے ہیں اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو ذکر بلند ہے اس لفظ بلند آپ کے ذکر تو جب آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے تو آپ ورفعنا اللہ کا ذکر کے اسائے میں پڑھ رہے ہیں کہ بلندی سے پڑھ رہے ہیں نا آپ کی جو صفات ہیں بات کر رہے ہیں یہ ورفعنا اللہ کا ذکر سے باہر نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو نعت شریف کے تقاضے ہیں وہ ہر کسی نے کوشش کرنی ہے چاہے نظم میں اور نثر میں ہم تو سب سے غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن تقاضے ہر کسی نے کوشش پورے کرنے ہیں کہ غیروں کو کوئی گلا نہ ہو وہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ خود تو کرتے نہیں
تو جب ہمارے اندر آتے ہیں تو ہم سے باتیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہاں سے یہ تھوڑا سا پنجابی نے آنے کی تھڑی کیا بندہ یہ اس وقت پہلے آنا ہے جناب صاحب گناہگار ہیں محبت نہیں کرنے پاس کیا کم بختہ پہ ساڑیاں میں چکٹنا ہے جانا اے تے اے ہوئے پہلے اپنے آپ نہیں درستی کر تو انشاءاللہ کامیاب ہو جڑ سے تو یہ گل ہے کہ آج بھی حضرت حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین کو اس آیت مبارکہ نے بارے سے دریافت فرمایا وہ ایک دعائی سی نا ورنہ آپ کو کڑی کر چکی سی کہ جبریل امین کو آپ دریافت فرمایا جبریل امین عرض کی تھی علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ اے چاہنے والے محبوب کہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جتھے جتھے بڑا ذکر ہوئے نا بڑا نام بلند ہوئے اتھے اتھے بڑا محبوب تیرا بھی نام بلند ہوئے آج تک کی رو آن ازان ہوئی ایک کوئی آگ سرنا پوری اس کائنات اس کو مولوی کا دکھے ہوں جڑا ہے جناب کہ وہ اشہدو اللہ محمد رسول اللہ جو اذان دیتی نے ایک کر کے اذان آخر پہلے اشہدو اللہ الہ الا اللہ دعائی دیتی نا پھر کے دعائی دیتی نے پیچھے وہ یہ بھی ذکر ہے نا اللہ اپنے نال اپنے محبوبہ رکھیا نماز ہی تک کرو اذان ہی تک کرو ممبروں تے بیٹھ کے خطبات جڑے خطبے سننے تو سن کدھر کلمہ تک کرو اے بڑی بڑی کلمہ رکھیاں نے یہ سمجھ نہیں آئی جیاں وہ ذکر مصطفیٰ یہ تے ایمان ہے سارا تے اللہ تعالیٰ یہ جڑا ذکر بلند کیتا ہے آج تک چل رہا ہے انشاءاللہ قیامت تک آخری سانس تک جڑی کائنات جس کو اللہ چاہیا ہوں ختم کرنا سب یہ اتنے تک چلتی ہے اتنے تک گل نہیں یہ تو پھر وہ بات ہوئی نا کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے تو یہ بات یہ ہے کہ وہ میں یہی ان لوگوں کو دیکھ کے حضرت مولانا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تڑپ پڑے تو انہی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کیا کہا کہ کہیں بھونکتے مر گئے تیرے دشمن کہیں بھونکتے مر گئے تیرے دشمن بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے بتاؤ یہاں دال اے دال مسئلہ نہیں گلی گلی پہ نا اے ذکر کس نام ہے قیامت تک رسی اے مولانا فاضل بریلوی کا تو کلام صوفیانہ تے پھر اتنے تک نہیں اگر پروگرام اساں کرنے ہیں کوشش کرنے ہیں تو ساری سنگا پائی کھچ رہے ہیں اے کیوں کرنے ہو انہاں واسطے بھی آگ کے گیم جڑے غلاماں نال الجھنے اوکے کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنا امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنا تے کم وقت آپ نے صدقہ کھانا ہے کرے تے سارا بیٹھ کے تے آپ نے ولادت بسادت نہیں محفل اٹینڈ کیوں نہ کرنا پھر ہے اس لیے مولانا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہیں عجب کھانے غرانے والے تے میں نصیریہ بنا سے لگا ڈالا میں نصیریہ بنا چلا کر ڈالا شیر سارے پڑھنے میرے مرشد گرامی جس طرح پڑھیا انداز بھی دش چڑھیا کہ اے ہے کون ہے یہ لوگوں کے غرانے پتہ نہیں ہونا کہ غرانا ہے کوئی کیڑی قوم کر نہیں سنو تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہیں عجب کھانے غرانے والے ہیں عجب کھانے غرانے والے ہیں عجب کھانے غرانے والے بتا دیا کہ یہ ہیں کون ہیں ان کی قسمیں ہیں نا یہ بہت ہی بدنسلی قوم ہے اللہ ان سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صحیح معنوں میں غلام بنائے صحیح معنوں میں غلام بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی ایک ایک ادا ایک ایک سنت سے محبت کرنے کی اپنانے کی اور پھر دوسروں کو اس کا میسج دینے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں کہ محبت عشق اتباع مانگتا ہے عشق و محبت اتباع مانگتا ہے عشق اتباع مانگتا ہے محبت اتباع مانگتی ہے محبت ہوگی تو آپ سے وہ کام کروائے گی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آپ چلے کس طرح آپ بیٹھے کس طرح آپ نے کھانا کھایا آپ کا خدمات کیا تھا یہ سب باتیں تو اب نظم نثر ہوگی سب ٹائم کی قلت ہے میں اس سے زیادہ آگے میرا ذہن تھا کہ نعت شریف یا کچھ اور تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت چلو میں محبت بھی نہ رکھ سکتا ہوں
یہ ضائع نہ کر سکنا کٹھی پیسی رکھ نہ سکنا کہ یہ کوئی آسی کہ رکھ نہ سکنا کونے تے نہ رکھ سکنا یہ کوئی آسی نہ کہ آخی ویس کہ رکھ نہ سکنا میں محبت چاہ کے کونے سے نہ رکھ سکنا میں ارادہ نہیں میں چاہنا کہ تسو سارے لوگ آپ کے باہر تو چار نہ ٹائم تو چنگے ملے کوئی بات نہیں باہر تو چار نہ ٹائم تو 5 پہ ہوئے اے 5 تن نہیں نسبت ہے سارے 4 میں تن نہیں ہے تو 5 تن بھی ہیں سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام ہیں آپ نے ایک دن آپ نے ستارے ہیں تو 5 بجے بھی ختم ہوگی تو یہ بھی 5 تن نہیں نسبت نہ لگی سارے رسول بڑی گل ہے تو محسوس نہ کرو سارے محبت لے کے اور شریف پیش کرو میں 2-3 شعر سے پڑھوں مرشد گرامی رحمت اللہ علیہ کلام قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں مرشد گرامی کا کلام دیکھیے نعت یہ کلام ہے توحید بھی صاف چل رہی ہے توحید بھی صاف چل رہی ہے جی قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں یہ کون آ رہا ہے یہ کون آ رہا ہے یہ کون آ رہا ہے یہ آج کون آیا سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں اور شعر سنیے آقا علیہ السلام بے کس نواز انسا بے کس نواز انسا پیدا ہوا نہ ہوگا بے کس نواز انسا بے کس نواز انسا پیدا ہوا نہ ہوگا بچھڑے ملا دیے ہیں اجڑے بسا دیے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں بہت لمبی نعت ہے میں ایک شعر پیش کرتا ہوں دیکھیے اس لفظ دیے کو کیسے استعمال کیا مرشد گرامی نے امید ہے کہ آپ سمجھیں گے انشاءاللہ اس لفظ دیے کو سمجھیے گا کہ یہاں اس دیے کو کیسے استعمال کیا بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی گنبد خضرا سامنے سبحان اللہ بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں تابانیاں حرم کی بجھتے نہیں کسی سے طیبہ کے کیا دیے ہیں اے دیوے نہیں بجھنے منع کرنے لو مدینہ شریف نہ جاؤ لوگ مکسن انشاءاللہ اے اس چیزہ مخاطب کیتا ہے بجھتے نہیں کسی سے طیبہ کے کیا دیے ہیں قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں اور مکہ پڑے بغیر میں نہیں جا سکتا مکہ پڑے بغیر نہیں جا سکتا اور یہ بڑے بڑے نعت آپ دیکھے ہوں گے بڑے بڑے نعت ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے مجھے آج بہت پسند آئی ان کی بات کہ مقطع مطلع اور مقطع یہ بہت ضروری ہوتا ہے مقطع میں جو شاعر کا نام ان کی طرف سے آپ کلام پیش کر رہے ہیں نا
تو بڑے بڑے ناکام ہیں وہ اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں, 2-4 ناکام تو پڑھیاں 2-4 لفظ تو پیچھے کی تو اپنا ٹھیک ہے, اللہ انہوں نے توفیق دے بہتر کرنا نہیں, لیکن مقطع لازمی پیش کرنا چاہیے. تو ساری جو ہم نے درد اور گداز مرشد گرامی کیا فرما رہے ہیں, سب جو ہمارا درد و گداز ہے کہاں پیش کیا؟ وہ جانے اے نصیرب, وہ جانے اے نصیرب, وہ جانے اے نصیرب, یا جانے ان کا خالق, وہ جانے اے نصیرب, یا جانے ان کا خالق. ہم نے تو دل کے ٹکڑے ان کو سنا دیے ہیں, قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں, آمد پہ مصطفیٰ کی پردے اٹھا دیے ہیں, قدرت نے آج اپنے جلوے